اچھا جی، کہاں تک پہنچے ہم؟ کون سے ادب تک پہنچ گئے تھے؟ سر ہم 12 نمبر لا پہ تھے، ادری پر۔ تمام شافی کا جواب جو سوال کے اوپر تھا، لا ادری۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یسألونک عن الساعة کأنک فی عنہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ یہ آپ سے تو قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ ہی اس کے علم کو چھپا کے بیٹھے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے، بس وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرتا، اور الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض، لیکن وہ تباہ کن ہوگی زمین و آسمان کے لیے، اور لا تأتیکم الا بغتہ، اور تمہارے اوپر اچانک آ جائے گی۔ تو قیامت کے حوالے سے قیامت کا علم جو ہے یہ کس کو ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو ہے۔ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں بتائی تھی اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، دیکھیں چونکہ حضور نے بتانا تھا امت کو کہ یہ پوچھنے والا کون ہے، پوچھنے والا جبریل ہے، جبریل حضرت امین۔ جبریل علیہ السلام ہے نا، ساتھ یہ بھی بتا دیا اگر مجھے بھی نہیں پتا اور جبریل کو بھی نہیں پتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، نہ نبیوں کے سردار کو پتا ہے نہ فرشتوں کے سردار کو پتا ہے، اس کا پتا کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو بتائی ہیں، تو حضرت جبریل نے نشانیوں کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا کہ مجھے پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ اچھا، اس میں ایک اور ادب ہے ہم طالب علموں کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے قیامت کی 10 بڑی نشانی ہیں، علامات کبریٰ ہیں، اور بہت ساری چھوٹی نشانی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نہیں بتائی۔ یہاں پہ کون سی نشانی بتائی ہے؟ سر یہ چھوٹی نشانی ہے۔ 2 چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے، یعنی چونکہ یہ تعلیمات امت کے لیے تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے لائف سٹائل سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی یاجوج ماجوج آئیں یا نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سورج مغرب سے نکلے، اس میں تو تم کچھ کر نہیں سکتے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی زندگی اور طرز زندگی پہ غور کرو کہ تمہارے یہ رویے ہوں گے جب قیامت آنے والی ہوگی، کہ بچے، اولادیں، بیٹیاں بیٹے اپنے والدین کے، والد کے، والدہ کے نافرمان ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے، بلکہ ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگ، ایک تو اللہ کی طرف سے مال میں فراوانی آ جائے گی، اور یہ لوگ جو ابھی بکریاں چراتے ہیں، جو ننگے پیر ننگے بدن گھومتے پھرتے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا ہم، ان کا غم، ان کا شوق، ان کی لگن، ان کی جستجو، اور ان کا قبلہ و کعبہ مال بن جائے گا، یہ چیزیں بن جائیں گی کہ پیسے کہاں سے آ جائیں، کاروبار میں ترقی کیسے ہو جائے، معیشت کیسے اسٹرانگ ہو جائے۔ اس وقت سب سے بڑا بخار کیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو بشمول مسلمان؟ کہ معیشت کس کی اسٹرانگ ہے؟ معیشت کس کی اسٹرانگ ہے؟ اخلاق، کردار، عقائد، عبادات، اللہ سے تعلق، روحانیت، اسپرچویلٹی، اور فیملی کی یونٹ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، ضرورت مند کے کام آنا، اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا اپنی فیملی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ بس پیسہ، بچے ہیں تو جی نوکری اچھی مل جائے، ڈگری وہ لینی ہے جس پہ نوکری اچھی مل جائے، اور جی پیسے اتنے کمانے ہیں کہ گاڑی اچھی آ جائے، گھر اچھا لے لیں، گھڑی مہنگی پہن لیں، موبائل مہنگا لے لیں، یعنی سارا کا سارا جو سوچ ہے اس کے اوپر مٹیریلزم کا راج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جو ہمارے ساتھ متعلقہ ہیں۔ تو طالب علموں کو بھی اور اساتذہ کو بھی، علماء کو بھی یہ چاہیے کہ جو آپ کی آڈینس ہے، جس کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ریلیونٹ بات کی جائے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر بیٹھا رہا اور وہاں پہ یعنی اس واقعے سے بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے متاثر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ یعنی کئی دفعہ طالب علم بھی سوال کرے، علم کی مجلس کے اندر طالب علم بھی سوال کرے، اور علم کی مجلس کے اندر اساتذہ بھی سوال کریں، اور لوگوں کی جو انٹریکشن ہے یا جو پارٹیسپیشن ہے یا جو ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی کوئریز ہیں یا جو ان کی کیوروسٹی ہے، جو ان کے اندر جو ایک قسم کی جاننے کی ایک جو آپ اسے کیا کہتے ہیں، جاننے کی ایک جو تڑپ ہے،
اس کی قدر کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کے دماغ میں 1000 سوال ہوتے ہیں, استاد سوال پوچھنے ہی نہیں دیتا, اور کئی دفعہ استاد کو 10,000 باتیں بتانی ہوتی ہیں لیکن طلبہ کے اندر شوق ہی نہیں ہوتا. تو یہ دونوں صورتیں خراب ہیں. اگر طلبہ کے اندر شوق ہے تو استاد کو بھی جواب دینا چاہیے, اور اگر استاد نے کچھ باتیں کام کی بتانی ہیں تو طلبہ کو بھی متوجہ ہونا چاہیے. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے پوچھنے والا, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اب پھر وہی بات ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول جانے, مجھے تو نہیں پتا. تکا نہیں مارا انہوں نے کیا تکا مار سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے شام سے کوئی بندہ آیا تھا, یا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یمن سے آیا تھا, یا مجھے لگتا ہے کوئی بندہ کسی فلاں کا رشتہ دار ہے, اس جیسی شکل تھی. تکا مار سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ جانے یا آپ جانے جو اللہ کے رسول ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ آئے تھے, اور پھر ریزن بھی بتائی کہ کیوں آئے تھے. جبریل تھے اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے, یعنی دین کا خلاصہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری اسلام ہے, یعنی اسلام پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد ایمان ہے, یقین ہے, اور اس کا متعلق سارا تمہاری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے, درست عقائد کے ساتھ ہے, اور اس کے اوپر یقین کے ساتھ ہے. اور پھر احسان ہے کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے, تمہاری کیفیت کیا ہے, تمہارا جو انگیجمنٹ ہے, انوالومنٹ ہے جو اپنی عبادات اور دین کے ساتھ, وہ کس حد تک ہے, اور تم کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہو اپنے دین کو اور اللہ کی تعلیمات کو. کیا صرف زبانی کلامی کی باتیں ہیں, یا تم واقعی ان چیزوں کے اندر سیریس ہو. تو یہ کچھ آداب ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں اسی طرح سے لکھی ہوں گی, بلکہ اس سے بہتر بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے کچھ اور چیزیں اگر لکھی ہوں جو میں نہیں عرض کر سکا, تو وہ بھی ساروں کے سامنے آ جائیں اور سب کا فائدہ ہو جائے. تو آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی, کون اپنے پوائنٹس شیئر کرے گا, ایسے پوائنٹس جو میں نہیں بتا سکا, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. جی شاہد صاحب. جی سر اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سوالات زیادہ ہوں تو باری باری سوال پوچھے جائیں, جب ایک سوال کا جواب مل جائے تو پھر دوسرا سوال کیا جائے, پھر بالکل, تیسرا, پھر ہاں چوتھا, اس طرح. بالکل ٹھیک, بالکل بہت اچھی بات ہے, اکٹھے سارے سوال نہ کیے جائیں. بالکل ٹھیک. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ سر جو میں نے ایک اس میں مطلب جو مجھے آیا تھا, جیسے ہم نے یہاں پڑھا نا کہ وہ ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے, جیسے آپ نے پوائنٹ بتایا کہ وہ ان نون ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ تھا. اور جو میرے مائنڈ میں اس سے آیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ کلاس میں آپس میں بھی اگر اسٹوڈینٹس کا انٹروڈکشن ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپس میں بھی کچھ باتیں شیئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مطلب میرے مائنڈ میں ایک یہ پوائنٹ بھی آیا تھا. صحیح, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ آیا تھا کہ یہ ہم ہیں تو کلاس فیلوز, ہم ہیں تو ایک جی ہی مجلس کے طالب علم, لیکن ہم ان کو کیوں نہیں جانتے. ہاں بالکل, یہ جی بھی ہو جی سکتا ہے. جی طلبا کو سر ایک دوسرے بالکل. کے حوال سے باخبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی جی بات ہے, ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آیا؟ سر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے. جی جی. سر اس میں یہ ہے کہ طالب علم اور جو استاد ہے, معلم ہے, ان کا آپس میں تعارف ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو وہ جانتے ہوں. صحیح, جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بھی تعارف ہونا چاہیے, جانتے ہوں, یا پھر اگر نہیں جان رہے تھے تو اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بات آ گئی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی نہیں سر, بیٹا میں آپ کیا کہہ رہا کہنا ہوں چاہتے ہیں؟ طالب علم اور استاد کے درمیان تعارف ہونا چاہیے, طالب علم اور استاد کے درمیان تعارف صحیح ہونا چاہیے, صحیح, یہ کہہ رہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کون آئے. ہوں. جی جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں. بس بالکل بہت اچھی بات ہے, یہ بھی ایک اچھی چیز پتہ لگ گئی ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو بتا دیا کہ یہ کون ہے. جزاک اللہ. جی زرتشا بیٹا. جی استاد, میرا یہ ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہاں پہ سیٹنگ پوسچر جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈسپلن مینٹین کرتا ہے آپ کا سیٹنگ اسٹائل. بالکل بالکل صحیح ہے کہ آپ کو مستعد ہو کے بالکل عام طور پہ تو, کیونکہ شروع سے روایتی طور پہ ابھی بھی مدارس میں اور شروع سے ہی دین کی جو مجالس تھیں وہ نیچے بیٹھ کے لوگ اٹینڈ کرتے تھے, لیکن اب چونکہ اسکول یونیورسٹیز میں سیٹیں آ گئی ہیں, لیکن ان میں بھی بندے کو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں اور جناب ٹیک لگا کے آدھے لمبے پڑے ہوئے ہیں. اور بالکل اچھی بات کی آپ نے کہ وہ بھی بالکل دو زانو ہو کے, جس طرح نماز میں بندہ بیٹھتے ہے اس طرح بادب بیٹھے تھے, اور ہاتھ سامنے رکھ کے, کہ کوئی اور مشغولیت نہیں ہے اس مجلس میں سوائے اس کے کہ استاد کی طرف توجہ ہے اور اس سے علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے قریب جا کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے
جس بچہ طرح سے جبرائیل امین علیہ السلام کوشچنس پوچھ رہے تھے بار بار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے، ٹوکا نہیں انہوں نے کسی بات پہ، تو یہ کوشچننگ ٹیکنیک جو ہے کلاس روم میں اس کو انکریج کیا گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوشچننگ کو انکریج کیا گیا ہے اور کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انکریج کی ہے کہ تمہیں نہیں پتا تو پوچھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو انکریج کی ہے۔ بلکہ آپ لوگ حیران ہوں گے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ نے آس پاس والوں نے پاس بٹھا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منقطع ہوئی، آپ نے دوبارہ بات وہاں سے شروع کر دی، دوبارہ اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا متی الساعہ، بات کچھ ہو رہی ہے اور وہ بجائے توجہ سے سننے کے پھر کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں منع کیا، صحابہ نے بٹھا دیا، حضور نے بات جاری رکھی۔ تیسری دفعہ جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا۔ یہ تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ بندہ بے چین ہے، اس بندے نے اس کو کوئی بے چینی ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ فکر میں ہے، اور اس کو اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی، جو جس طرف جو میں بات کر رہا ہوں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی، بلکہ اس کو کوئی اور ہی دکھ کھایا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو بتا دیتے کہ مجھے نہیں پتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیوریوسٹی جاننے کے لیے اور اس کی وہ بے چینی کی ریزن جاننے کے لیے سوال کیا کہ ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت تو جب بانی ہوگی، آ جائے گی، اور تمہارے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ تو آگے سے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اس نے سوچا اور کہا کہ میرے پاس کیا ہے، اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس بندے نے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جمعے کے خطبے کے دوران کوئی مجلس نہیں تھی کہ جس میں سوال جواب ہو رہے ہوں، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا اور اتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام امتیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس جواب کے اندر راحت اور چین ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آکورڈ سچویشن کے اندر سے اتنی بڑی بشارت مسلمانوں کے لیے نکل آئی کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ ہمیں ان کے قریب کر دے گا۔ تو اتنا زیادہ اپریشیٹڈ ہے سوال کرنا، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ سر ایک اور پوائنٹ ہے میرا، جی بیٹا۔ وہ یہ کہ آپ کے جو بھی کوشچنز ہونے چاہیے آپ کو اس سے ریلیونٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے اور نالجیبل پرسن کے پاس جانا چاہیے اپنے آنسرز لینے کے لیے اپنی کوئریز کے۔ زبردست زبردست کہ جبریل امین آئے ہیں تو کسی صحابی کے پاس آ کے نہیں بیٹھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ تو بالکل اہل علم سے پوچھنا چاہیے، ہر کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور ریلیونٹ بندے سے پوچھنا چاہیے۔ ارریلیونٹ، اب مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر کی بات ہوگی تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، اور ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے باقی اساتذہ علماء ہیں، میں تو طالب علم خود، لیکن بہرحال اگر جو زیادہ عالم آپ کو لگے اسی کے پاس جائیں گے اور اسی سے سوال کریں گے۔ جی کوئی اور آپ بیٹا کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر میرا کمپلیٹ ہے۔ جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی۔ جی پوچھیں بچے۔ سر آپ نے کہا کہ ایک پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ادب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کا نام لے کے بھی پکارا جا ہاں سکتا ہے، ہاں ہاں تو سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ تو پھر ریسپیکٹ کے خلاف نہیں ہو؟ وہ تو جبریل امین تو وہ ان دونوں کا انٹریکشن تو پہلے سے ہی مطلب وہ انٹروڈیوس ہو چکے تھے۔ بیٹا بات یہ ہے نا کہ جبریل امین بحیثیت جبریل امین نہیں آئے، وہ ایک جی جی عام انسان کی شکل میں آئے ہیں، تو اگر تو بحیثیت جبریل امین آتے ہیں تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بے تکلفی ہوتی۔ لیکن دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور ادب جو ہے نا، ادب کی لمٹس ہم نہیں بتائیں گے قرآن و سنت کو، ادب کی حدود کیا ہیں وہ ہم قرآن و سنت سے سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو میرے احترام میں، تو جی آپ جی ان کے ہاں یا اجمیوں کے ہاں لوگ دوسروں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو اگر تم نہیں بھی کھڑے ہوگے اصل بات یہ ہے، لیکن پھر ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن پاک میں سکھایا کہ اس کے علاوہ اس کے برعکس ایک ادب قرآن پاک میں ایسا سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، تم نے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے حضور کو نہیں پکارنا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو حضور کی مجلس میں آئے ہوتے ہیں تو جب تک نہیں جاتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ لے لیں، بغیر اجازت کے اٹھ کے نہیں جاتے مجلس سے۔ تم آداب کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بتائے، اور کیا چیز ادب میں داخل نہیں ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا۔
تو ہم قرآن ٹھیک اور ہے سر. سنت سے سیکھیں کہ ادب کیا ہے. میں نے اسی والے سے گزارش کی کہ اگر کوئی ایک دفعہ نام لے لیتا ہے یا کبھی نام سے پکار لیتا ہے تو یہ بے ادبی اس کو تصور نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی گنجائش موجود ہے، خاص طور پہ اگر مطلب ایک ہی مطلب کوئی اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان القابات سے پکارا جائے. لیکن گنجائش اگر نکلتی ہو کسی حدیث شریف سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش کی حد تک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو بے ادبی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر بے ادبی ہوتی تو جبریل امین نہ کرتے. بیٹا جی میری جی یہ بات، میری رائے پہنچ گئی اب تک؟ جی جی امتل جزاک اللہ. حفیظ بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا. جی سر، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا مجھے. جی پلیز. سر یہ حدیث کے آخر میں جہاں ہمیں آپ سے ہم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ یہ جبریل ہے اور تم لوگوں کو دین کا علم سکھانے آئے تھے، ہاں تو اس سے ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ طالب علم کے اندر بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. بالکل یہ پوائنٹ بالکل، میں نے یہ ایڈ کیا تھا. جزاک اللہ. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، آپ کی بات صحیح، مجھے بات ذہن میں آئی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ بعض دفعہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مبارک ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایک استاد نے کہا کہ کچھ طلباء کو، کچھ طالب علم کو، کچھ شرکائے مجلس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک ایسا سوال کر دیتے ہیں جس کی برکت ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے سب لوگ مستفید ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اعرابی جو بار بار جمعے کے دوران اٹھ رہا تھا، اس کی نیت کتنی سچی ہوگی، اس کا عشق اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سادگی اور اس کی تڑپ کی وجہ سے اس سوال کو مبارک بنا دیا. اور کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو اللہ معاف کرے لوگوں کو پھنسانے کے کام آتے ہیں. جس طرح وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ گائے کیسی ہے، ہمیں اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں. اور جتنا وہ بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا مشکل ہوتا گیا اس گائے کو ڈھونڈنا. تو بالکل بات ٹھیک ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کرے کہ باتیں واضح ہو جائیں. مثال کے طور پہ استاد نے کوئی بات کی اور اس کے اندر کچھ ضروری نکات تھے، وہ استاد کے ذہن سے نکل گئے، ساون چھوٹ گئے، بھول گیا استاد، اور طالب علم کے ذہن میں تھا کہ اس ٹاپک کے اندر تو یہ چیزیں بھی تھیں جو کہ بتانے والی تھیں، تو وہ استاد سے سوال کے طور پہ پوچھ لے کہ استاد اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کا سوال کر لے کہ وہ والی چیزیں جو رہ گئی تھیں، جو مس ہو گئی تھیں، وہ بھی کلاس کے سامنے آ جائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. جس طرح آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو اس طرح سے سوالات اسی طرح کرنے چاہیے جس سے خود بھی فائدہ ہو طالب علم کو اور باقی طلباء کو بھی فائدہ ہو. جزاک اللہ. اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات؟ استاد اسی بات سے ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں، تو یہ کہ جب بھی ہمیں کسی اسکالر کو اپروچ کرنا چاہیے تو اوپن مائنڈ کے ساتھ کرنا چاہیے. اس میں سے صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے کچھ باتیں مجھے پتہ ہے تو کچھ بتا دیں، نہ ہی ان کے جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس میں سے صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ تھی اور کچھ نہیں پتہ تھی، مطلب ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے. تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اوپن مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا اس کو نا میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں آپ کی بات کو، کہ دین کا علم جو ہے نا، یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ پتہ ہے تو دوبارہ نہیں پتہ لگ سکتی، بلکہ یہ ایک تذکیر ہے، یہ کیا دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے 30 میں سے 29 سپاروں کے اندر ذکر کیے. ایک دفعہ اللہ بتا چکے ہیں، 2 دفعہ بتا چکے ہیں، 3 دفعہ، 29 سپاروں کے اندر وہ واقعہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مقصد انفارم کرنا نہیں ہے، مقصد اس سے عبرت دلوانا ہے. مثلا جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، مارکیٹنگ کرنے والے ہر اوور کے بعد 2 گڈ بسکٹ کا اشتہار لگا دیتے ہیں. اب پتہ لگ گیا بھائی بسکٹ ہے، ٹھیک ہے کبھی کھا لیں گے، لیکن وہ ہر اوور کے بعد کیوں اشتہار لگاتے ہیں؟ یہ پیپسی والے کیوں اشتہار لگا دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دماغ پہ وہ راسخ ہو جائے اور آپ کو بھولے ہی نہ وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید کا حکم ہو، نماز کا حکم ہو، خیر کے کاموں کا حکم ہو، اس کو ریپیٹڈلی جو ہے وہ ذکر کی ہے. کبھی دین کی کوئی بات بھی، قرآن پاک کی کوئی آیت بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھواتے ہیں. کیوں پڑھواتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ساروں کو، ایک دفعہ سے اپنے کلیم کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سبق ہے، اس کو ریوائز کرو، اس کو ریپیٹ کرو، اس کو اپنے دماغ میں ریکال کرو، اس کے اوپر دوبارہ سے سوچو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو اپنا ورد بنا لو. تو یہ بالکل اس میں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات تو پتہ ہوگی مجھے یا کسی اور کو. اگر مفید بات ہے تو بار بار کرنی چاہیے. ایک حدیث آپ ایک دفعہ سنا چکے ہیں، اگر دوبارہ اس کی ضرورت ہے دوبارہ سنائیں، اور اس نیت سے سنائیں کہ میری بھی عمل میں آ جائے اور دوسروں کے بھی عمل میں آ جائے. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑے اچھے فوائد ذکر کیے ہیں.